السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، علماء کرام، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ مالک بندے کو اپنی بندگی کی توفیق دے۔ ویسے اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہوگی کہ بندہ جمعہ بھی پڑھے، خطبہ سنیں، اور پھر اسی دن انسان کو اگلی رات میں پھر واعظ و نصیحت سننے کا اور سنانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دے۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، وگرنہ آج کے دن دنیا بڑی آزادی کے ساتھ وہ کچھ کرتی، کہتی، سنتی ہے کہ جو ان کا من چاہتا ہے، لیکن ہم نے اپنے رب کے اس فیصلے کے اوپر، اس تقسیم کے اوپر راضی ہو کر کے اللہ کو بتانا ہے کہ رضینا بقسمت الجبار فینا، کہ اللہ ہم راضی ہیں کہ تو نے یہ ایکو بالکل ختم کر دے، باقی ساتھی آواز ٹھیک۔ احباب گرامی، مجھے دو باتیں کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے، شریعت اسلامیہ سے آج آپ احباب کو یاد کروانی ہے۔ قرآن مجید میں یا تو آپ کو خبر ملے گی یا انشاء ملے گی، دو ہی موضوع ہیں قرآن مجید میں، یا خبر ہے یا انشاء ہے۔ خبر کیا ہے؟ کہ قرآن جو کہے بتائے وہ برحق ہے، اس خبر کی تصدیق کی جا سکتی ہے، تکذیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن جس چیز کی نفی کر دے خبر میں، وہ بھی یقینی ہے، تصدیق بنتی ہے، تکذیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ انشاء کیا ہے؟ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جس چیز کا حکم دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں بندے کا نقصان ہو۔ وہ اللہ کا، وحی کا اور شریعت کا، پیغمبر کا حکم جتنا مرضی مشکل لگے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے اتنی طاقت بندے کو دے رکھی ہوتی ہے تو پھر وہ آرڈر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بیٹے کو، وہ ایک اینٹ نہ اٹھا سکتا اور آپ کہیں کہ 10 اینٹیں اٹھا لو۔ اگر آپ باپ ہو کہ اتنے شفیق ہیں، تو رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر کے مہربانیاں کرنے والا اور ماں سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا، وہ میرے اور آپ کے اوپر کبھی بوجھ ایسا نہیں ڈالے۔ تو یہ اللہ کا حکم دینا، یہ انشاء ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ آپ کو اور مجھے روکتی ہے نہیں، اور جس چیز سے شریعت منع کر دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں خیر ہو، جتنی مرضی ٹیسٹی ہو، مزیدار ہو، اور نظروں کو خیرہ کرے، دل کو لبھائے، اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کی انشاءاللہ چند مثالیں لیں گے اور بطور سبق پڑھیں گے۔ پہلی چیز کہ کتاب اللہ جس چیز کی خبر دے وہ برحق ہے، وہ برحق ہے۔ اور خبر کبھی اس بات کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نفی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس بات والی خبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین، تمہیں اپنے رب کا شکوہ نہیں شکر کرنا پڑے گا۔ کس رب کا؟ جو رب العالمین ہے اور اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ حضرات جائیے، پوری زندگی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رب کے شکوے کا سامان ڈھونڈیں اور آپ کی نظر مثبت ہو اور آپ شکوہ کر سکیں۔ شعراء کی زبان سے اللہ کے بڑے بڑے شکوے ہوئے ہیں جس سے اقبال بھی نہیں بچا، لیکن آخر اپنی غلطی ماننی پڑی اور اقبال کو شکوے کا جواب خود لکھنا پڑا۔ حضرات رب صرف شکر کے لیے، شکوہ بنتا ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ شکوہ ہے نا کہ میں بیمار رہتا ہوں، تو اس بیمار کو دیکھ جو بیمار ہونے کے ساتھ ہل بھی نہیں سکتا، قومے میں بلاؤ تو بول نہیں سکتا۔ اگر یہ شکوہ ہے کہ میری ایک سائیڈ کمزور ہے، پتہ کر جس کی دونوں سائیڈیں کام نہیں کرتی۔ اگر یہ شکوہ ہے کہ نظر کمزور ہے، تو اسے دیکھ کہ جس کی دونوں آنکھیں نہیں مگر وہ پھر بھی خوش ہے، وہ پھر بھی خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کا سب سے مہنگا بنایا ہے، قیمت کا پتہ کرنا ہے تو آنکھ کے ڈیلے کا پتہ کر۔ میرے دوست ہیں پاک پتن میں رہتے ہیں، ان کی آنکھ کا ایک ڈیلا نہیں ہے، کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ مجھے کہتے تھے کہ میری جتنی دولت ہے اگر کوئی لے لے، مجھے بدلے میں ڈیلا دے دے کہ جو ویسے ہی دیکھتا ہو جیسے ہی دوسرا دیکھتا ہے، تو میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرات اگر کوئی دیتا بھی ہے تو رب کا بنایا ہوا، جو رب نے بنایا ہے، رب العالمین۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ خبر یہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے جہانوں کو پال رکھا ہے اور سنبھال رکھا ہے۔ حضرات اس خبر کی تکذیب نہیں ہے۔ الرحمن، رب اپنے بارے میں خبر یہ دیتے ہیں کہ میں اتنی رحمتیں کرنے والا ہوں کہ میرا باغی بھی ہو تو میں اسے کھانا دیتا ہوں، میرا دشمن ہو، ملحد ہو، کافر ہو، میں اس کا دانہ نہیں روکتا، پانی نہیں روکتا، کھانا پینا نہیں روکتا۔ بلکہ الرحمن، میں نے جسے بنایا ہے جیسی چونچ دی ہے اس سائز کا دانہ پہلے میں نے بنایا ہے۔ دیکھیے نا، چھوٹی سی چڑیا کی چونچ ہے، اس کے لیے بھی دانہ ہے، اور لمبی چونچ ہے تو اس سائز کی مچھلی بھی دے رکھی ہے۔ اور پھر حیران ہوں اس بات پہ کہ جو جانور ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، رب نے ان کا بھی تو کھانا بنایا ہے، وہ بھی تو جیتے ہیں۔ وہ ایسا رب ہے، پالتا ہے رحمان بن کے، مانے تب بھی دیتا ہے، نہ مانے تو زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے خبر دی ہے کہ جو مجھے مانتا ہے میں اسے دیتا ہوں مگر تھوڑا دیتا ہوں، جو مجھے نہ مانے زیادہ دیتا ہوں۔ اگر دنیا زیادہ اکٹھی کرنی ہو نا تو رب کی نافرمانی شروع کر دیں۔ ہاں دعوت ہے، رحمان خود کہتا ہے، اللہ نے دعوت دی ہے، دوڑ جتنا دوڑتا ہے اور بھاگ، یہ دنیا ملے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ کو پتا ہے صرف 7.5 ارب میں سے 1.25 کروڑ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان میں سے اکثر بیچارے ماتڑ، غریب، تھرڈ ورلڈ، تیسری دنیا کہلاتی ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ رب کے نافرمان ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کو مانتی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو رب نے زیادہ نہیں دے رکھا تو مجھے بتائیں، یورپ کی طرف جائیں، باقی لوگوں کو کبھی آپ نے دیکھا اس طرح کے مسائل جو ہمیں ہیں؟ تو الرحمن، رحمان کی خبر سچی ہے۔ الرحیم، اللہ یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن مہربانی صرف اسی پہ کروں گا جس نے دنیا میں مجھ کو مانا ہوگا۔ لہٰذا جنت جتنی مرضی خوبصورت ہے، میں نے کسی امیر کو پہلے نہیں بھیجا، غریب پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اتنے بڑے بڑے دولت مند کما کے آ گئے، ان کو جنت میں بھیجوں گا،
میرا فیصلہ ہے، میرا پیار ہے کہ جس نے غریبی میں مجھے مانا، کیا بات ہے، یہ جنت میں پہلے جائے گا، امیر مسلمان بعد میں جائیں گے، اور جس نے مجھے نہیں مانا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزار دو، گزر جائے تو مان لو کہ ٹھیک ہے، میں اسے جنت بھیج دوں گا۔ اگر تم سے نہیں گزرتا تو میں نے اپنے نافرمان کو، باغی کو اور مشرک کو، کافر کو جنت نہیں دے دی۔ یہ الرحیم کا تقاضا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مولویاں نے نہیں جان دینا لیکن اللہ نے بخش دینا۔ بھئی ایسے نہیں ہے، یہ خبر رحمان نے دی، خبر سچی ہے۔ اگلی بات مالک یوم الدین، یہ بھی خبر ہے۔ مالک یوم الدین، تمہارا رب سزا و جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور مالک کیسا ہے؟ خود پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بڑی بڑی دنیا کہے گی ہمارے بنو ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم چھڑوا لیں گے، ہم بخشا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، سزا و جزا میرے ہاتھ میں مالک اس کا ہوں۔ میں پہلے سب سے پوچھوں گا آج کے دن کا کون مالک ہے، کون بادشاہ ہے؟ جب کوئی جواب نہیں دے گا، بڑے بڑے اکڑے ہوئے لوگ اپنے سر جھکا کے، جن کے سریے لگے ہوئے تھے دنیا میں، وہ جب جھکی ہوئی نگاہوں سے اٹھا نہیں پائیں گے تو میں خود کہوں گا للہ الواحد القہار، لوگوں میں اکیلا ہی۔ حضرات کہیں تکذیب کر کے دکھائیے اس خبر میں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آئیے اللہ دوسری خبر دیتے ہیں نفی کے ساتھ۔ رب جس کی نفی کر دیں، جس چیز کی نفی کر دیں، جو مرضی ہو اس کی تکذیب نہیں کی جا سکتی، تصدیق کی جائے گی۔ ابھی آپ نے جو حدیث سنی ہے، شیخ صاحب سنا رہے تھے کہ 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ کیا ہے؟ نفی تھی۔ کس چیز کی؟ کہ جس آنکھ نے رب کے سامنے رونا سیکھ لیا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ اللہ نے اس قطرے میں اتنی پاور رکھی ہے، اتنی پاور، یہ جہنم کو بجھا سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن رو رو کے سمندر اور دریا بھی بنا دیے جائیں گے تو تب بھی جہنم کی آنکھ کو نہیں بجھایا جا سکے گا، کیونکہ یہ قطرے کی تاثیر میں وقت کا فرق ہے۔ یہ وقت ہے رونے کا، یہ ہے ماننے کا اور منانے کا، یہ ہے تصدیق کرنے کا۔ اگر یہ تصدیق تیری ٹھیک ہو گئی، جہنم کچھ نہیں کر سکے گی تیرا، کیونکہ اللہ نے تجھے وہ آنکھ دی ہے جو رب کے ڈر سے روتی ہے۔ یہ رب نے تصدیق کے لیے اتارا ہے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم جو خبر پڑھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں لائے نافیہ۔ لائے، یہ قرآن مجید میں، عربی میں، حدیث پاک میں یہ لائے نافیہ جو ہوتی ہے، یہ خبر ہوتی ہے، اس کی تکذیب یا تصدیق، یا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور کتاب اللہ کی تکذیب نہیں ہو سکتی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی زبان کی تکذیب نہیں، صرف تصدیق ہوتی ہے۔ اور جو تکذیب کر جائے ابو الحکم بھی ہو تو ابو جہل بن جاتا ہے، اور جو تصدیق کر جائے، جو تصدیق کر جائے وہ ابو بکر بھی ہو تو صدیق بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہی میں آج مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور محبوب جس چیز کی نفی کر دیں وہ بات پکی ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ اب آئیے، ہم نے اسے غلطی سے نہیں مانا ہے، یہ نہیں ہے، نفی ہے۔ نفی میں خبر ہے اور یہ خبر کی نفی ہے۔ خبر کیا دی گئی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے لا یمسہ، جسے مس نہیں کرتے، ٹچ نہیں کرتے، چھوتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، قریب نہیں جاتے، الا المطہرون، سوائے پاکیزہ کے، سوائے کہ جن کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے، جن کی طہارتیں کر دی گئی۔ حضرات یہاں ہم نے ایک دھوکہ کھایا اور یہ دھوکہ نکلنا ضروری ہے اس سے، اور خبر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ لا یمسہ، ہم نے مانا کیا قرآن کو نہیں چھونا چاہیے سوائے کہ بندہ پاک ہو۔ لکھا ہوتا ہے
کتاب اللہ میں ایسے نہیں ہے، کتاب اللہ میں خبر ہے، کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور اللہ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر یہ خبر ہوتی قرآن کے بارے میں تو قرآن مجید کو روزانہ عیسائی چھوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس پہ سٹڈی ہو رہی ہے، کمپیریٹیو سٹڈی ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے، وہ اس کی تنقیص کے لیے پڑھتے ہیں، مستشرقین پڑھتے ہیں، اس کو انڈر لائن کرتے ہیں، اس کی آیات کے اوپر ردود کے لیے کتاب اللہ کو چھوتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، اس کو یہودی پکڑتے ہیں، مجوسی، عیسائی، سکھ پکڑتے ہیں، غیر مسلم، نن مسلم جس کو ٹچ کرتے ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف کہ لا یمسہ، نہیں اس کو چھوتے الا المطہرون سوائے پاکیزہ کے، تو رب کی خبر کی تکذیب ثابت ہوتی ہے اور یہ لازم آتی ہے، اور اللہ کی کتاب کی خبر سچی ہے، اس میں تکذیب نہیں ہو سکتی، ایک معمولی سا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے لوح محفوظ کی طرف، لا یمسہ الا المطہرون، وہاں تک اپروچ صرف اور صرف فرشتوں کی ہے، اور وہ پاکیزہ ہیں، وہ صاف ستھرے ہیں، وہ اللہ کے پاک کیے ہوئے بندے ہیں، عباد مکرمون ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لہٰذا اللہ کی خبر سچی ہے، ہمارے فہم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لائے نافیہ۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، سنت رسول اللہ میں موجود ہیں۔ بندے کی غلطی ہو سکتی ہے، شریعت کے جملے میں غلطی نہیں ہوگی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا، اور بھائی ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم اس کو کہیں پاجی کی حال اور بیرے تو ٹھیک ہے، پیار یہ کہا نہیں۔ اخو ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لا یظلمہ، آپ نے نفی کر دی ہے کہ یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کیا ہے؟ وصف الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کا جو مرتبہ مقام ہے اسے اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ مثلا پیر سڑ دے ہون، بندہ ٹوپی لا کے نا پیروں تھلے بن لے، ادھی ادھی کر کے ٹاکی لے کے ادھی ادھر ادھی ادھر، اور جوتے سر پہ رکھ لے، یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھنے والا برا سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ انسان کی جیب میں لائٹ بھی ہو، ٹارچ بھی ہو، موبائل بھی ہو، واش روم میں لائٹ نہ ہو، اتھے اپنے آپ نو پہن کے باہر نکلا ہوئے، ظلم ہے کہ نہیں؟ ٹارچ کے ساتھ بھی، ذات کے ساتھ بھی، کپڑوں کے ساتھ بھی۔ حضرات اسی طرح شریعت کہتی ہے وَلَا يَخْذُلُهُ، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، یہ بھائی ہونے کی دلیل ہے۔ اور کون سی کسر ہے جو ہم نے چھوڑی ہوئی؟ ہمارے رویے کی تکذیب ہو سکتی ہے، عمل کی تکذیب ہو سکتی ہے، ہمارا جو ہے وہ کردار غلط ہو سکتا ہے، پیغمبر کی گفتار غلط نہیں ہو سکتی۔ جب خبر نفی میں ہے تو وہ حق ہے اور برحق ہے، تصدیق کی جائے گی۔ آئیے ایک اور طریقہ ہے کہ شریعت خبر کی نفی کرتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں لائے نافیہ جنس، کہ سرے سے اس چیز کا وجود ہے ہی نہیں۔ مثلا اگر میں کہوں کہ فیصل آباد کے اندر، میں یہ کہوں کہ فیصل آباد کے اندر فیصل آباد کے اندر کوئی مورتی بنانے والی فیکٹری نہیں ہے، کوئی مورتی بنانے والی، بت بنانے والی فیکٹری نہیں، اسے دیکھا جائے گا۔ اگر تو کوئی بت بنا رہا ہے، چیک کیا جائے گا، سروے کیا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا۔ اگر ایک بھی گھر میں یا ایک بھی کسی فیکٹری میں یا ایک بھی کسی مقام کے اوپر بیٹھ کر کے بت بنائے جا رہے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی شکل اور شیپ میں مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، تو میری بات جھوٹی نکلے گی۔ لیکن اگر آپ کو ایسے نہ ملے اور میں کہوں کہ واقعی ایسے ہے، اور دنیا ڈھونڈنے کے بعد، سروے کرنے کے بعد کہے کہ واقعتاً فیصل آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو بات کیا ہوگی کہ پوری جنس کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ بسا اوقات جنس کی نفی کر رہی ہوتی ہے۔ مثلا
لا اکراہ فی الدین، اور اس کی علامت ہوتی ہے لا نافیہ جنس، کہ جس اسم پہ آئے گی نا اس کے اوپر یہ زبر دے دے گی، اس کے ماں بعد آنے والے لفظ پہ زبر ہوگی. لا اکراہ فی الدین، دین میں انٹری کے لیے رب نے زبردستی رکھی نہیں ہے. اس کا بھی ہم غلط مفہوم لیتے ہیں. چھوٹی سی بات ہو نا تو دنیا کہہ دیتی ہے یار آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں، دین میں تو زبردستی نہیں ہے. میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میری مرضی، دین میں تو زبردستی نہیں ہے. روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. ارے میں زکات دوں یا نہ دوں میری مرضی، دین میں تو زبردستی نہیں ہے. میں ہمسائے کا خیال رکھوں یا نہ رکھوں، دین میں تو زبردستی نہیں. آپ کیا اسے زبردستی لے کے پھر؟ تو میرے بھائی آپ نے کتاب اللہ میں لا نافیہ جنس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین یہ شریعت بتا رہی ہے کہ دین میں انٹری کے لیے، کلمے کے لیے، اسلام کے لیے آنے کے لیے تم مجبور نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. رحمان نے تجھے بندہ بنا کے پورے کا پورا بنایا، حواس خمسہ دیے، عقل سے نوازا، نظر سے نوازا، بصر اور بصیرت سے نوازا ہے. اب تیرا دل کرے تو آ جا، تیرا دل کرے تو آ جا، نہ کرے تو تیری مرضی، زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن جب دین میں آ جائے گا تو پھر جگہ جگہ پہ پوچھ کے چلنا پڑے گا. سمجھ آئی؟ آپ کسی کالج میں داخلہ نہ لیں تو زبردستی کوئی نہیں، مگر لے لیں تو ٹائم کی بھی پابندی، یونیفارم کی بھی پابندی، اصول و ضوابط کی بھی پابندی. آپ نہیں آتے کسی فوج میں، سپاہ میں، آپ کی مرضی ہے، مگر آ جائیں تو قدم قدم پہ پوچھ کے چلنا پڑتا ہے. اور جب آ گئے تو کیسے چلنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورا آنا پڑے گا. ایک بندہ میرے ساتھ سفر نہیں کرتا، نہ کرے، مگر میری گاڑی میں بیٹھے اور اس کا گیٹ سے تھوڑا کپڑا باہر ہو تو دنیا کہے گی کپڑا اندر کر لو. بائک پہ نہیں بیٹھا، نہیں بیٹھا، بیٹھا ہے تو سارے کہیں گے باجی کا برقع اٹھاؤ. پھر پابندیاں ہیں، پھر اصول ہیں، پھر ضابطے ہیں، پھر قانون ہیں، پھر قاعدے ہیں. لا اکراہ فی الدین. اسی طرح دوسری مثال، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریبہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ پیچھے جو لا ہے لا نافیہ جنس ہے کہ لوگوں کائنات میں کوئی شک کی قسم کتاب اللہ میں نہیں پائی جا سکتی. آپ کو پتہ ہے 1400 سال ہو گئے، آج شک کرنے والے بڑے بیٹھے ہیں، مستشرقین بھی آئے، یہودی اور مجوسی بھی آئے. ساری دنیا کی کفر کی جتنی سٹیٹس تھی وہ ملی، جتنے دماغ تھے وہ ملے، اور جرمن کی میونخ یونیورسٹی میں اکٹھے ہو کے کتاب اللہ کے 42,000 پریس، اور ان میں سے ایک ایک نسخہ لے کے کھول کے اس کی تقابلی موازنہ کر کے دیکھ دیکھ کے پڑھ پڑھ کے 5 سال لگے رہے، اور آخر میں تھک ہار کے کہنے لگے کہ واقعی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، نہ لفظوں میں فرق، نہ حرفوں میں فرق، نہ مدوں میں، نہ شدوں میں، نہ نقطے میں، نہ جو ہے اس کی آیات میں. 42,000 نسخوں کے اندر سورتیں 114 ہی ہیں، آیات 6,236 ہی ہیں، الفاظ اتنے ہی ہیں، کلمات بھی اتنے ہیں، حروف بھی اتنے ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو لا نافیہ جنس ہوتی ہے نا، اس میں اگر آپ نے معمولی سی بھی کوئی گنجائش ڈال دی تو خطرہ ایمان ہوتا ہے، کیونکہ آپ خبر کی تصدیق کر رہے نہیں، تکذیب کر رہے ہیں. اور رحمان کہتا ہے اس طرح کی کائنات میں کوئی جنس ہے ہی نہیں. تیسری مثال لیجیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کا خزانہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، صرف پڑھنے سے نہیں، پڑھنا بھی ایک کافی ہے، لیکن ایمان ہو، عقیدہ ہو، رٹا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں ساری دنیا مل کے میرے حالات بدلنا چاہے، اگر رب نہ بدلے تو کوئی نہیں بدل سکتا. ساری دنیا مل کے مجھے زندگی سے موت میں بدلنا چاہے، حول سال کو کہتے ہیں، سنا ہے؟ حال علیہ الحول. یہ حول کیا ہوتا ہے؟ نصاب زکوٰۃ کا اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سال گزر گیا ہو.
یہ حول تحویل کا لفظ، چینج کرنے کا لفظ، چینجر سمجھا ہے آپ نے؟ ہم نے واپڈا سے جب لائٹ کرنی ہوتی ہے نا یو پی ایس پہ یا جنریٹر پہ، تو وہاں ایک چینجر لگا ہوتا ہے، اس کو ہم ادھر یا ادھر اوپر یا نیچے کر دیتے ہیں تو چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کہتے ہیں لوگوں مومن کا عقیدہ اور ایمان اور اس بات کی تصدیق کرے دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ تیرا رب جو چاہے وہ اس سے ہٹ کے کر دکھائے۔ ساری دنیا مل کے تجھے موت کے منہ میں لے جانا چاہے تو اکیلے ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ لا حول ولا قوت، دونوں پہ زبر ہے، آپ دیکھیں دونوں لائے نفی جنس ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح محبوب کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں خاتم النبیین ہوں۔ الٹا ہو کے بھی کوئی آ جائے، سیدھا ہو کے بھی آ جائے، عالم بن کے آئے، فاضل بن کے آئے، خوبصورت چہرہ لے کے آئے، پوری دنیا اس کا ساتھ دے دے، میرے بعد کسی نبی کی جنس میں سے کوئی نبوت لے کے آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، مغرب، ظہر، عصر، عشاء، جتنی مرضی نمازیں ہیں پڑھے، وہ فرض پڑھے، وہ نوافل پڑھے، وہ سنتیں پڑھے، وہ بیت اللہ میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھے، وہ میری مسجد میں آ کے پڑھے، وہ مدینہ الرسول میں بھی پڑھے، اس کی نماز نامی چیز ہے ہی نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا جبہ جتنی مرضی لمبا ہو، کبہ جتنا مرضی اونچا ہو، دستار فضیلت جتنی مرضی زبردست ہو، اس کی شان، آن، بان، ٹھاٹ، مقام، رتبہ، ولایت اپنی جگہ، میں زبان شریعت اور زبان نبوت سے کہہ رہا ہوں، اور لائے نافیہ جنس کا استعمال ہے، نماز کی جنس میں سے اس کے کھاتے کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، پھیرے تو ہو سکتے ہیں، جتنے مرضی مارتا رہے، جیسے مرضی آتا رہے، حضرات 100 پھیرے بھی مارے، جو بیسک شرط ہے کہ آپ کو انٹری کے لیے اگر فرسٹ ایئر میں آنا ہے تو آپ کے پاس میٹرک کی سند ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے رنگ برنگے اشتہار لے کے آئے، ادھر ادھر کی چیزیں لے آئے، ساری دنیا بلا کر کے لے کر کے آئے، اور ممکن ہے دنیا بٹھا بھی لے، لیکن قانون کیا کہتا ہے، قاعدہ کیا کہتا ہے، ضابطہ کیا کہتا ہے، میرٹ نہیں ہے، اس کا داخلہ نہیں ہے، بیکار کا ہے، جب بھی چیک ہوگا گیا، فارغ ہے، اساس نہیں ہے، بیس نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے جو فیصلہ کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس خبر کی تصدیق کیا کریں۔ ایک نفی ہے سادی، لائے نافیہ، ایک ہے لائے نافیہ جنس، اس کے اوپر سینکڑوں مثالیں ہیں شریعت سے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے انشاء، انشاء، اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ جو بھی آرڈر دینا وہ کمال کا ہوتا ہے اور بندے کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ایک آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ فمن یج، کیسے ہے، یجد منکم الشہر فلیصمہ، ایسے ہی ہے، جو رمضان کا مہینہ پالے وہ اس کے روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آرڈر ہیں نا اللہ کے، یہ انشاء ہوتے ہیں، امر ہوتے ہیں، والامر للوجوب، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانے۔ اور پھر اس کے اندر احکام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مثلا ہم جب کسی بچے کو آواز دیتے ہیں نا کہ بیٹا آ جائے، تو لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی سادی ہے، بات کتنی سادی ہے، اور اس میں پیار کتنا ہے۔ عرب لوگوں کو میں نے دیکھا بڑی بڑی مارکیٹوں میں، جیسے ہمارے یہاں سپر مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، ایک چھت کے نیچے سینکڑوں ہزاروں چیزیں، وہاں والدین کے ساتھ جب بچے جاتے ہیں نا، تو بچے کھلونوں والے حصے میں جا کے، پوری دنیا کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ انگلش ہوں یا عربی ہوں یا پنجابی ہوں یا سندھی بلوچی ہوں، بچہ تو بچہ ہے، وہ کھلونوں والے حصے میں جا کے گم ہو جاتا ہے۔
والدین اپنی شاپنگ کر کے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آ جائیں، اور اس کے لیے لفظ بولتے ہیں تعال یا بنی، بیٹے آئیے، تعال یا بنی، تعال یا ولد۔ لیکن یقین کریں ایک دو دفعہ کہنے پہ بھی جب بچے نہیں آتے نا تو باپ کا لب و لہجہ کچھ گرم، آنکھیں سرخ، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ الحی، یہ جو حی ہے ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو۔ میں اگر پنجابی میں مثالیں دوں تو بڑی آپ جانتے ہیں، اہل زبان ہیں، اہل مزاج ہیں، لب و لہجہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو اذان ہے نا، حی علی الصلاۃ، اللہ میری دکان، میری کھیت، میرا کھلیان، میرا کاروبار، میری منڈی، میرا پلازا، میرا گاہک، میری بیوی، میری ٹی وی، میری یہ مجبوری، میری وہ مجبوری، اللہ کہتے ہیں حی، چھوڑ سب، نماز کی طرف آ، قیام کی طرف آ، رکوع کی طرف آ، سجدے کے لیے آ۔ انشاء بنانے کو کہتے ہیں کچھ بنا، کچھ کما، کچھ لے لے۔ اللہ مجھے ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہائی، چھوڑ ان کو، یہ کچھ لے رہا ہے، یہ یہی رہ جائے گا۔ کفن دیا جائے گا، جیب نہیں ہوگی، قبر دی جائے گی، سیف الماری نہیں ہوگی، اہل و عیال آئیں گے، لوٹ جائیں گے، تیرے ساتھ مال آئے گا، لوٹ جائے گا، تیرے ساتھ جو جانا ہے حی، حیا علی الفلاح، کامیابی کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، بنانے کے لیے۔ اٹھ اٹھ شاباش، ہمت کر، کھڑا ہے تو چل، بیٹھا ہے تو اٹھ، لیٹا ہے تو چل، روانگی اختیار کر۔ حضرات اگر ہم نے لب و لہجے سمجھے ہوتے، آرڈر کو سمجھا ہوتا، بس اوقات باس کہہ دیتا ہے یہ کر لینا یار، کبھی کہتا ہے ذرا دیکھ لینا، کبھی یوں بھی کہتا ہے موقع ملے تو اس کام کو ذرا سمیٹ لینا، اور کبھی آرڈر باس کا کچھ بڑے خاص انداز کا ہوتا ہے، وہ آپ اور میں سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے باس دیکھے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا باس جو میرے رب نے اس کائنات میں بنایا ہے وہ انسان کو باپ دیا ہے، اور ابے کے لب و لہجے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، ابا بابا بھی ہو جائے نا، جو مرضی کر دے، ادھر سے ادھر کر دے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں رب کے آرڈر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بس اوقات ہمیں بڑا ایزی لگتا ہے، جی اچھا جی اللہ نے کہہ دیا ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ قوموا للہ قانتین، کھڑے ہونے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے۔ اچھا جب پی ٹی کرتے تھے، اسکولوں کا کوئی دور یاد ہوگا، پی ٹی ماسٹر دو جملے بڑے بولتے تھے، یاد ہیں کچھ؟ پہلا جی اردو میں انگلش میں دونوں میں، ایک ہوتا تھا اٹینشن، اور اس کو شارٹ کر کے کچھ پی ٹی ماسٹرز بولتے تھے اٹچ، سارے اکٹھے پاؤں مار کے بڑے دھڑلے سے، اور جب کہا جاتا تھا سٹینڈ ایزی یا آسان باش تو ہم ڈھیلے ڈالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، قوموا للہ قانتین، پوری توجہ سے، پورے انہماک سے، اپنے اعضاء سے، اپنے قوا سے، دل اور دماغ سے، حواس خمسہ سے، پوری انابت اور للہیت سے، پورے خشوع اور پورے خضوع سے، پورے ڈر اور پورے خوف سے، میری ہیبت کے اندر پانی ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ کاش کہ ہم انشاء کو لیتے، لفظ بنانے ہو نا تو صرف لفظ نہیں، کہنے والے نے کہا تھا ارے بولنا ہے تو بولنے میں حسن پیدا کر، ورنہ تو مینڈک بھی ٹرٹر آتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا کی سب سے بدترین آواز اگر ہے تو گدھے کی ہے۔ اگر بولنا ہے تو آداب پیدا کر، لب و لہجے میں حسن پیدا کر، جمال اور کمال پیدا کر، وگرنہ تو گدھا بھی ہینگ لیتا ہے۔ انشاء کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں اردو میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے انشاء پردازی کے اندر، کہ جو بہت خوبصورت لکھے، لفظ رلا دے، لفظ بلا دے۔ اور کہنے والے نے کہا تھا پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اور پھر اس پہ مزید کیا کہا لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ناول پڑھتے ہوئے، کہانی پڑھتے ہوئے، ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے، چلیں فلمیں ڈرامے تو وہ ایک مووی کی شکل میں اثرات اور تاثرات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پڑھ کے تحریریں جو دنیا رو رہی ہوتی ہے، ان لفظوں میں کیا ڈالا ہوتا ہے؟ وہ انشاء کی ایک بلند ترین کوالٹی ہوتی ہے کہ جو بندے کے دل کو، پتھر کو پگھلا دیتی ہے۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ لفظ آگ لگا دیتے ہیں، لفظ جوڑ دیتے ہیں، لفظ توڑ دیتے ہیں۔
कितनी मिठास है इस लफ्ज़ में। मौलवी साहब जितना मर्जी और शर्माए हुए हम कहते हैं, पूछते हैं मौलाना कबूल है, बंदा कहते कबूल है। देखिए लवलाजा कैसे जोड़ता है। सदियों की दूरियां इकट्ठी कर दी गई, 17-17, 20-20 साल की जवानियां, उनके पहरे वो खत्म कर दिए गए, और जो इस तन्हाइयों में शर्में थी वो सारी उतार के जलवत में लाके सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अपनी बेटी को गाड़ी में बिठा के, माँ बाप पीछे कितनी इज्जत और आबरू और फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर तू उस वक्त लफ्ज वो ना बोलता, तेरे साथ ये जोड़ कभी ना जुड़ता। और ये बोले हुए लफ्ज जब इनके ऊपर दूसरा लफ्ज का वार किया जाता है, तलाक तलाक तलाक, तो ये तड़ाक 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 से ज्यादा पावर रख के काट के बच्चों को जिंदा माँ बाप के होते हुए यतीम बना देते हैं। और कायनात का बदतरीन यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर गया, बाप मरा तो सबर, माँ मरी तो सबर आ जाएगा। बदतरीन यतीमी ये है, बाप जिंदा हो मगर शफकत न दे पाए, माँ जिंदा हो मगर ममता न दे सके। किताबुल्लाह के अल्फाज। और दूसरी किस्म वो है नहीं की, मना कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में 500 के करीब आयात अहकाम उतारी हैं और 500 के करीब आयात नहीं उतारी हैं। मैंने जो आज सारा सबक लंबा नहीं करना चाह रहा था, बड़ा मुख्तसर कहना था, लेकिन चलें मौका था और यौम यकजहती कश्मीर का मामला था और आज इस पे खुतबात, रैलियां, बहुत कुछ हुआ। मैं उस मौजू को जानबूझ के नहीं टच कर पाया, क्योंकि जब तक अहकाम और नवाही को ना समझे हम यकजेती तो कहेंगे मगर वो यकजेती होगी नहीं। मैं इसी के ऊपर बाकी मिनट चंद लेकिन मिसाल देके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आपने उन्हें एक सबक दिया, दरस दिया। सहाबी आके कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दरस दीजिए। ये दरस वाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब उलमा बुलाए जाते हैं। पहले ये होता था कि प्यासा चल के आता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जनाब हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दीगर जिनकी भी तश्कील होती, कहा महबूब दरस लेने के लिए आया हूं, मुझे कोई दरस दे दीजिए। आका ने कमाल दरस दिया, कहा ला तग़ज़ब, ये है लाए नाहिया। पहले हमने क्या पढ़ी, लाए नाफिया। इसको हम ना वैसे अपनी जुबान में नहव भी बोलते हैं, ग्रामर भी बोलते हैं, कवायद और उसूल लुगा भी बोलते हैं। तो आज आपने लुगत के एतबार से अरबी के कुछ उसूल भी पढ़े, कायदे भी देखे और ला की अकसाम भी पढ़ी, खबर भी पढ़ी, इंशा भी पढ़ी, और किताबुल्लाह के तरीके गुफ्तार और तरीके जो है वो बयान के उसलूब भी पढ़े कि उसमें खबर भी है, इंशा भी है। इंशा की तस्दीक नहीं मांगी जाती इल्ला के बंदा फेल से वो करे और उसमें से जो अमर है उसे करके दिखाया जाएगा और जो नहीं है उससे रुक के दिखाया जाएगा, दूसरा चारा नहीं। कहा अल्लाह तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। उस आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं इतनी दूर से चले गया, इतना छोटा सा दरस थोड़ा और दे दें। आपने दूसरी मर्तबा फिर कहा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा ना कर, गज़ब में ना आया कर, गर्म ना हुआ कर, बिला वजह बीपी शूट ना करवा लिया कर, ऐसे ही ना बुलंदियों की तरफ चढ़ जाया कर, चढ़ाई जल्दी से ना कर दिया कर, ला तग़ज़ब, गुस्से में नहीं आना। जाइए मेरे भाइयों, दुनिया का कोई डॉक्टर कोई आपको कहे कि ये करें, गुस्सा वाकई बंदे को ले डूबता है। और बिलखुसूस दरस का अंदाज कमाल का था। मैं जाते जाते कोई थोड़ा सा बिगड़ने मानू कोई भाई गुस्सा नहीं करना, वो कहे मैं नहीं कर रहा, मैं फिर कहूँ गुस्सा तो ना कर यार, कहने यार तेन मैं दसिया मैं नहीं कर रहा। तीसरी मरतबा फिर कह दें गुस्सा नहीं करना, फिर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हो जाएगा। 3 मरतबा मेरे महबूब ने पढ़ाया और कमाल पढ़ाया, लफ्ज़ियात की इंतहा, और चेहरे को पढ़ने वाले, फेस रीडिंग करने वाले मेरे महबूब ने वैसा दरस दिया जैसी जरूरत थी, वैसा दरस दिया, लेकिन है नहीं। दूसरे सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम एक सबक सीखने आया हूं, कोई दीन का सबक सिखा दीजिए। आपने फरमाया ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाली नहीं देनी, नहीं है कि नहीं, लाए नाहिया, गाली नहीं देनी। सहाबी कहते हैं उसके बाद जिंदगी में मैंने, ये उनका आखिर उम्र का बयान है, कहते हैं कि मैंने फिर जिंदगी में इंसान तो दरकिनार किसी हैवान को भी गाली नहीं दी, मैंने अपने ऊंटों को भी गाली नहीं दी, ला शातों वाला बहीरा, ना मैंने कभी अपनी भेड़ बकरी को गाली दी।
تو ماشاءاللہ فیصلہ آبادی اور کچھ نہیں، اپنی گڈی میں گال گڈی تو نہیں، یہ نہیں رکنے کے لیے۔ ایک اور مثال، کچھ لوگ آئے، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور اس نصیحت میں یہ جملے تھے، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ وَلَا تَكَلَّمْ لا الہیہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسا بول زندگی میں مت بولا کر کہ بولنے کے بعد پھر تجھے دنیا تولے اور وہ لفظ واپس لینے پڑے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کبھی کاروائی جب ہماری چل رہی ہوتی ہے نا، کہاں کی؟ پارلیمنٹ کی، کچھ لوگ نا جو ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہیں وہ ایسا بول جاتے ہیں کہ اسپیکر کو کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ الفاظ کاروائی سے حذف کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انہیں ایکسپنج کیوں کرنا پڑتے ہیں، یہ کاروائی سے حذف کیوں کرنا پڑتے ہیں؟ او بھائی شرمندہ ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین اور ایمان ہے اور آخرت میں نتیجہ اور حساب ہونا ہے تو کیا کیجئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا اچھا بولے یا چپ رہے۔ تو ہم جب یہ سمجھ لیتے ہیں جو میں کہنا وہ چنگا ہی ہے، میں ٹھیک آکے، تو نہیں، یا چپ رہے یا اچھا بولیں، اور اچھا بھی بولیں تو ایسا بولیں کہ اس اچھائی میں بھی آپ کو کل کو وہ لفظ واپس نہ لینے پڑے، اچھا جی میں اپنے الفاظ سے معذرت کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے، بولیے ہی اتنا، بولیے ہی اتنا۔ اچھا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کئی اعتبار سے جب مطالعہ کیا، ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے کبھی کوئی لفظ بول کے واپس بھی لیا، بولا ہو اور واپس لینا پڑ گیا؟ سوچئے، صرف ایک مثال ہے، صرف ایک مثال ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ لفظ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولے تھے کہ میں اپنے اوپر شہد حرام کرتا ہوں، میں آج کے بعد شہد نہیں لوں گا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے وحی کی خبر دینے والے میرے محبوب، وحی کا وہ مقام تو پڑھیے جہاں میں نے آپ کے اوپر شہد حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ محبوب علیہ السلام، اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بسا اوقات بڑے کو کہہ کے سمجھایا چھوٹے کو جاتا ہے، رب نے کروایا اور کہلوایا کہ میرا وقت کا نبی بھی اگر وہ بات کرے جو معقول نہیں، میرے نزدیک شریعت نہیں ہے، فیصلہ وقت کا نبی بھی کر رہا ہو تو میں وہی کر کے بھیج کے روک دیتا ہوں، اور میرے نبی کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ لہٰذا کتاب اللہ کے ساتھ جڑی ہے، خبر اور انشاء کو پڑھیے، اور جو ذمیہ کام دینا تھا وہ میں دے لوں، وہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہاں ماشاءاللہ علماء اور قرآء کرام تشریف فرما ہیں، اچھا لگے گا کہ اگر ہم کتاب اللہ کی احکام والی آیات کا کورس کروا دیں۔ یہ جو منتھلی درس ہوتے ہیں ان کے اندر 500 آیات جن میں اللہ کے حکم ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، مختلف جگہوں پہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نیکی کریں، یہ بھلائی کریں، تعاونوا علی البر والتقوی، یہ آیت ہے اور امر والی ہے، احکام والی ہے، تو ہماری تیاری ہو جائے گی کم از کم ہم اپنا عمل تو ویسے کر لیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے ہم بچ سکیں۔ باقی رہ گئی یکجہتی، تو بھائیو جب تک احکام اور نواہی سے ہم نہیں بچ سکتے، نواہی سے بچ نہیں سکتے، احکام پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، یکجہتی نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں، حج مسلمانوں کی یکجہتی کا عظیم مظہر ہے۔ کیسے؟ کیا حکم ہے کہ احرام باندھیے؟ سب احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا کسی نے باندھا کسی نے چھوڑا ہو۔ میقات سے تبھی گزرنا ہے جب احرام باندھا ہوا، سبھی باندھتے ہیں۔ کیا حکم ہے کہ جب گزرو تو وہاں نیت کے لفظ کیا ہے؟ لبیک اللہم عمرۃ، اگر عمرہ کرنا ہے، اگر حج ہے تو لبیک اللہم حجن، کون سی؟ جب یہ حج مفرد ہے، اور اگر حج قران ہے لبیک اللہم عمرۃ و حجا، اور اگر حج تمتع ہے تو لبیک اللہم عمرۃ پہلے، اور پھر 8 تاریخ کو جا کے آپ احرام باندھ کے کہہ سکتے ہیں لبیک اللہم حجا۔ یہ کیا فرق ہے؟ کیونکہ سب ایک ہے، یکجہتی ہے، سب نے یہی بولنا ہے، سارے تلبیہ پڑھیں گے۔ یکجہتی کا معنی کیا ہو؟ سب کی جہت ایک ہو، سب بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں، دنیا کے 360 اینگلز اور زاویوں سے، جدھر سے بھی کوئی آ رہا ہے، میقات سے داخل ہو رہا ہے
इहराम बांधे हुए है, तलबिया पढ़ रहा है, नियत करे हुए है, और जब बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है तो सारे बैतुल्लाह को लेफ्ट करके उसके घूम रहे हैं, बाईं साइड में बैतुल्लाह है, कोई ऐसे नहीं घूम रहा। ये होती है यकजेती। सारे यहां आके रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक क्या पढ़े होते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये है यकजेती। हजरे अस्वद है तो सारे या उसका इस्तेलाम कर रहे हैं या चूम रहे हैं, या दूर से सबका हाथ खड़ा है और क्या कह रहे होते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये है यकजेती। सब 7 चक्कर लगा रहे हैं, कोई 8वां नहीं लगा रहा, ये है यकजेती। जब तवाफ हो जाए सभी 2 रकत पढ़ते हैं, ये है यकजेती। और जब ये हो जाए सारे सफा की तरफ बढ़ते हैं, कोई मीना की तरफ पहले नहीं जाता, ये है यकजेती। और सारे सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर मुकम्मल करके मरवा पे रुकते हैं, ये है यकजेती। और सारे बाल कटवा रहे होते हैं या मुंडवा रहे होते हैं, ये है यकजेती। कश्मीर से कैसी यकजेती है कि वो भूखे हैं और हम मजे से खा रहे हैं, वो जुल्म में है और हम बड़े मजे के साथ बस इतना कि खुश रहिए, मुतमिन रहिए, हम आपके साथ हैं। धोखा है, उनको भी दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं। शुक्र करें अल्लाह का, मेरे रब ने कायनात की सबसे बड़ी सुपर पावरों के सामने मेरे वतन, मेरी मट्टी, मेरी धरती को ऐसे नौजवान, ऐसे इंस्ट्रक्टर्स, ऐसे असातिज़ा, ऐसे मुअल्लिमीन, ऐसे मुदर्रिबीन, ऐसी पुलिस, ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत से नवाजा है। दुनिया मानने को तैयार है कि वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन अल्लाह से वो चीज भी मांगे कि हम जो बोल बोले उसे तोल सके, बोल बोले तोल सके। मसला इस वक्त ये, बड़े ही आसानी से हम कहते थे, इकबाल कहते थे, उखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबिल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब बेताब हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ कि मेरे और आपके जब अमर और नहीं ना बने सही, तो हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हम यकजेहत हैं ही नहीं। हमने क्या बोला?